أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن صلى الله عليه وسلم. حاضرین اکرام، یہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہے۔ رجب کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مہینہ کہتا ہے، اور جو شعبان کا مہینہ ہے اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہینہ ہے، یعنی شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ایک عرصے دراز سے امت میں مشہور ہے۔ وہ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، کیونکہ آپ کا عرس شریف 6 رجب کو ہوتا ہے، جسے عام طور پر چھٹی شریف کہتے ہیں۔ صدیاں گزر گئی آپ کے آئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقوام عالم بھی ایسے چاہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ غریب النواز انہی کے ہیں، اتنا ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک فقیر کو دنیا اتنی چاہ رہی ہے، جبکہ اسی زمانے میں بادشاہ بھی تھا پرتھوی راج، لیکن اس کو یاد نہیں کرتے، ایک فقیر کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے
آدم کو پیدا کیا، انسانوں کو بنایا، اور جب وہ دنیا میں آئے اور اپنے مقصد حیات کو پہچان لیے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے، کیونکہ اللہ زندہ ہے، اللہ والے بھی زندہ ہیں، ان کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ لوگ پیران حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ پرتھوی راج کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن کس طریقے سے لیتے ہیں؟ یہاں پر جو نیک کام ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جو ولی ہے، آپ کا نام نمایاں ہے اس معاملے میں، اور پرتھوی راج دوسرے معنوں میں گالی ہے۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے علمبردار، اللہ کے تمام صفات، اللہ کی ذات کے علمبردار ہو کر کھڑے ہو گئے، تو جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ساتھ میں یزید کا نام بھی آتا ہے، لیکن یزید گالی ہے۔ آج کسی کو آپ کہہ دیں یزید ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، آپ کو کوئی اور بات اس کو کہہ دے لیکن وہ لڑنے کے لیے آپ سے تیار نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ تو یزید ہے، حالانکہ وہ یزید نہیں ہے، لیکن یزید ایک علامت بن گئی ہے برائی کی۔ ایسے ہی اللہ والے کے مقابلے میں جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ علامت بن جاتے ہیں بدی کے، اور وہ ولی اللہ والا اللہ کی ذات کا اظہار کرنے والا بن جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 11ویں رکوع کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ نے اکثر یہ آیت کو سنا ہوگا، شاید آپ کا ذہن وہاں جا رہا ہوگا اس محفل کی طرف جس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے خاص طور پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ جب تک تم اس کا حق ادا نہیں کریں گے، کیا فرما رہا ہے آگے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہرگز نہ مرنا اس وقت تک جب تم فرما بردار نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم فرما بردار نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، تقوی کا حق۔ تقوی کا حق کیا ہوتا ہے؟ پچھلے جمعہ مولوی سید ایوب شاہ صاحب مبلغ اسلام سے تفصیلی طور پر سنے ہیں، میں اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو تقوی عام طور پر ہر جگہ سنتے ہیں آپ تقوی، چاہے وہ رمضان کا مہینہ آ جائے، روزے کی بات آ جائے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس کا مقصد ہے، تقوی حاصل کب ہوتا ہے؟ جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جب سچ آ جاتا ہے، حق آ جاتا ہے، اور حق کو لے کر آتا ہے لینے والا، یعنی جو سچ آتا ہے، سچ کو لے کر آنے والا صدیق ہوتا ہے۔ جب صدیق کو مان کر جو آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو متقی کہتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جاء بالصدق، جب صدق کو لے کر آیا تو کون آیا لے کر آنے والا؟ صدیق ہے۔ جاء بالصدق
وصدق به، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ سب متقی ہو گئے۔ تو متقی کب بنتے ہیں؟ جب صدیق کھڑا ہو جاتا ہے، مامور من اللہ جب آ جاتا ہے، اس کی تصدیق کے لیے جب کھڑے ہو جاتا ہے بندہ، تو متقی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اس وقت تک مت مرو جب تک تم کو امام زمانہ کی پہچان نہ ہو جائے۔ جو مامور من اللہ کو، جو امام زمانہ کو نہیں پہچانتا، وہ اس کی موت عالم کی موت نہیں ہوتی بلکہ جاہل کی موت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی بڑے بڑے یونیورسٹی سے، مدرسے سے، جامعہ سے فارغ ہو جائے اور پھر اس کو نہیں پہچاننا جہالت کی علامت ہے، اس لیے کہ اگر وہ بڑے جامعہ سے، میں کسی جامعہ کا نام لینا نہیں چاہتا، چاہے وہ ہندوستان کا ہو کہ ازہر کا ہو، مصر کا ہو، وہاں سے بھی اگر وہ ڈگری لے لیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس حالت میں کہ وہ مامور من اللہ کو، زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار جاہلوں کے زمرے میں کرتا ہے۔ اور ایک شخص ہے جس کو عام طور پر امی کہا جاتا ہے، پڑھا نہ لکھا دنیاوی نظروں میں، لیکن اس کو زمانے کی امام کی پہچان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو عالموں کے زمرے میں رکھتا ہے۔ تو اللہ کے پاس الگ معاملہ ہے عالم ہونے کا اور جاہل ہونے کا۔ دنیا والوں کے پاس سرٹیفکیٹس نظر آئیں گے عالم بننے کے واسطے، لیکن اللہ کے پاس سرٹیفکیٹ پیپر کے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی نظر قلوب پر ہوتی ہے، دلوں پر ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ زمانے کے امام کو پہچانا ہوا ہے تو یہ عالم ہے، اگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو یہ جاہل ہے۔ من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو شخص زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے، کافر موت نہیں مرتا۔ لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، اس کی موت کفر پر نہیں ہوتی بلکہ جہالت پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ تم تقوی کا حق جب تک ادا نہ کرو اللہ کے، اس وقت تک مت مرو۔ مطلب کیا ہے؟ تقوی کب حاصل ہو رہا ہے؟ جب مامور من اللہ کو پہچان رہے ہیں، زمانے کے امام کو پہچان رہے ہیں، تو تقوی حاصل ہو رہا ہے۔ جب تم متقی بن جاؤ تو اب تمہاری موت ختم ہو گئی، یہاں پر اب یہاں سے تمہاری زندگی شروع ہو جائے گی۔ موت ختم ہو گئی اب یہاں۔ جو ابھی مثال دیا میں آپ کو، صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت غریب النواز نے اپنی زندگی کو کما حقہ اس راستے پر چلایا جیسا کہ راستے پہ چلنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت ختم کر دی۔ اب وہ ہمیشہ ابدی زندگی، ابدی حیات پا گئے۔ نظر جس کی ہے آنکھ، ان کو نظر آتے ہیں، جو اندھے ہیں وہ کیا دیکھ سکیں گے؟ جس کو عام طور پر انگلش میں بیٹ کہتے ہیں، اردو میں بڑا بغل کہتے ہیں، جو الٹا لٹکتا ہے رات میں، جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنے آنکھیں بند کر کر جھاڑ پر الٹا رکھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سورج نہیں نکلا۔ کیا واقعی سورج نہیں نکلا؟ آنکھ والے کہتے ہیں کہ سورج نکل چکا ہے، لیکن وہ بلباغڑ چمکاڈر جس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سورج نہیں نکلا اس لیے کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ارے آنکھ کھولے گا تو نظر آئے گا نا۔ ایسا ہی دنیاوی ڈگریاں اگر لے لیں اور اللہ والے کی پہچان کے لیے نکلیں تو کسی صورت میں اللہ والا نظر نہیں آتا۔ یہ الٹا راستہ ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد اگر اللہ والے کے پاس آنا ہے تو اللہ وہاں فرماتے ہیں، اچھا ہے ساتھ ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے ساتھ ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو جب اس دربار میں آتے ہیں، اللہ والے کے دربار میں آتے ہیں، تو یہاں تک آنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد میں عقل کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اب یہاں سے عشق کی منزل شروع ہوتی ہے۔ بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل سوچ رہی ہے کہ ابھی کودوں یا مت کودوں،
لیکن عشق کہہ رہا ہے کہ کود جا ابراہیم، اس کی مرضی کیا ہے وہ ہونے والا ہے، یہاں تیری مرضی کچھ نہیں ہے، اب مرضی ختم ہو چکی، بندے کی مرضی ختم، اللہ کی مرضی شروع۔ جب اللہ کی مرضی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ناکام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے پاس اکثر مثال دیا کرتے ہیں، کنول کا پھول ہے، کیچڑ میں اگتا ہے اور اونچی ڈالی کے ساتھ اوپر جا کر کھلتا ہے، اس پر بھوریں تتلیاں آتی ہیں، منڈلاتی ہیں، اس کے اوپر بیٹھتی ہیں، اور نیچے مینڈک ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اتنے خوبصورت پھول پر یہ تتلیاں، یہ مینڈک، یہ تتلیاں اور یہ بھورے، یہ کیسے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، میں کیوں نہیں پہنچ سکتا وہاں پر؟ کوشش کرتا ہے، جب نہیں پہنچ سکتا وہاں تک تو پھر نیچے سے ٹرراتا ہے، اس لیے کہ ڈر کر وہ تتلی، وہ بھورے وہاں سے بھاگ جائیں۔ لیکن کیا مینڈک کے ٹررانے سے تتلی اور بھورے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے؟ نہیں بھاگتے۔ ایسا ہی یہ جو لوگ ملائے ہوتے ہیں، جنہیں عام طور پر کٹ ملا کہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے فتووں کے ذریعے سے کہا جائے کہ وہ راستہ غلط ہے، وہ لوگ فلاں ہیں، چنا ہیں، اور نیچے سے پکارتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ جب اللہ والا آتا ہے تو ان بندوں کو اپنے اللہ تک پہنچاتا ہے، بندہ نواز کہا جاتا ہے۔ کیسے بندوں کو نوازتے ہیں؟ غریب النواز ہیں۔ کیسے بندوں کی وہاں پر جو غریب ہوتے ہیں ان کو کیسا پہنچاتا ہے وہاں تک، کیسی راہ بتاتا ہے؟ کیا اس راستے میں کوئی آیا عالم؟ آج تک آپ نے دیکھا کسی عالم کو؟ ارے عالم تھے بہت بڑے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں درس دیتے ہوئے اپنے مکتب میں، کرفر ہے آپ کی، بڑی عالی شان ہے، شان بہت بڑی ہے، سامنے علماء بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، اور آپ اپنی زندگی بھر کا جو سرمایہ ہے کتاب میں لکھے ہوئے، اس کتاب کاپی کو جو ہاتھ سے ہی لکھی جاتی تھی، جب اس کو سامنے رکھ کر درس دے رہے ہیں، ایسے میں ایک اللہ والا آتا ہے جس کی حالت دیکھنے میں خراب سی لگتی ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں، بال صحیح نہیں ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ جائیے، آپ کی بس کی بات نہیں ہے یہ۔ تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ فوراً وہ کتاب ان کے سامنے سے اٹھاتے ہیں اور مسجد کا تالاب ہے، حوض ہے، وہ حوض میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایک دم واویلا شروع کرتے ہیں کہ میری زندگی بھر کا سرمایہ ہے اس میں، اور وہ انک ہے جو پانی لگا تو ختم ہو جاتی، پھیل جاتی، ایسی کتاب کو آپ پانی میں ڈال دیے۔ آپ جب بہت زیادہ ان کا واویلا دیکھے، رونا پلانا دیکھے، تو آپ ہاتھ ڈال کے نکال کے دیتے ہیں، جیسی کی ویسی کتاب موجود ہے۔ دنگ ہو جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے ایک دم، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ بس یہ وقت موقع تھا کہ سمجھ میں آ گئی بات، توفیق اللہ کی ہو گئی، وہ تمام مدرسہ اپنے تمام شاگردوں سب کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو گئے۔ ایسے ہوئے کہ فرمانے لگے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن جاتی، لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا، بلکہ اس کو ہتھوڑے کھانے پڑتے ہیں، جلنا پڑتا ہے اس کو آگ میں، وہ تب کہیں جا کر وہ دو لوہا ہے وہ تلوار بن جاتا ہے۔ خود بخود نہیں بنتا، بلکہ اس کو پھر ہتھوڑے کھانے پڑتے ہیں، جب ہتھوڑے لگتے ہیں تو تب کہیں جا کر وہ تلوار بنتا ہے۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک مولا روم نہیں بنا جب تک شمس تبریزی کی غلامی نہیں کر لیا۔ تو زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کی غلامی جب تک نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں بن سکتے، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، علوم دنیاوی کے بحر میں غوطہ لگانے سے زباں گو صاف ہوتی ہے،
دل طائر نہیں ہوتا کہ علوم دنیاوی جو ہے اس کا جو سمندر ہے اس میں آپ جتنا ڈوبتے جائیں گے، جتنا مطالعہ کرتے جائیں گے، آپ کی زبان صاف ہو جائے گی لیکن آپ کا دل پاک نہیں ہوگا۔ دل پاک کرنے کے واسطے اللہ والے کی نظر پڑنی پڑتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور سب کے سب اللہ کے عہد کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم فرقے میں مت بٹ جاؤ، لیکن عالم کو فخر ہے اس بات کا کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، جو بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم فرقے میں مت بٹو، تو یہ عالم کے فخر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کر کے کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، شان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا تعلق فلاں فرقے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کھلی کھلی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہ فرمایا کہ تم ایک ہو جاؤ، ایک ہوئے تو تمہارا کام بننے والا ہے، ورنہ کام تمہارا کسی صورت میں نہیں بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم باہم دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم نے اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ جب تک اللہ کی نعمت نہیں آتی اس وقت تک اخوت پیدا نہیں ہوتی۔ اخوت پیدا ہونا ہے تو اللہ کی نعمت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ یہ نعمت ساری دنیا نے دیکھا، صحابہ اکرام کے درمیان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب ہجرت کر کے وہاں مدینہ منورہ گئے، وہاں جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے آئے تھے مہاجرین اور مدینے کے انصار، دونوں کو بھائی بھائی بنائے، ایک دوسرے کے بھائی بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مہاجر کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور ایک انصار کا پکڑا اور کہا کہ آج سے آپ دونوں بھائی ہیں۔ تو کیسے بھائی بن گئے؟ وہ کیسی الفت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی ہوئی کہ وہاں پر ایک صحابی کہتے ہیں اپنے ہجرت مہاجر بھائی کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، چلیے میں یہ اتنا مال ہے میرا، یہ آدھا کر دیتا ہوں، اس سے آدھا، ایک حصہ آپ کا ایک حصہ میرا، میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان آپ کو دے دیتا ہوں، ایک مکان میرا ایک آپ کا، میرے 2 بیویاں ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ سب چھوڑ کر آئے ہیں، 2 بیویاں ہیں، اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کون آپ کو پسند ہے، وہ آپ رکھ لیجئے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ کیسی اخوت ہے! آج ایک دوسرے کو چند پیسوں کے لیے مسلمان کا گلا کاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کیسی اخوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ اب وہ کہانی قصے بن کر رہ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کیا اپنے دین کو کہانی قصے بنانے کے لیے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو بار بار لوگوں میں لوٹاتا رہتا ہے۔ کیسے لوٹاتا ہے؟ ہر 1300 سال کے بعد میں پھر وہی نظارہ دنیا کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم زندہ ہے۔ حضرت قبلہ کیا فرمائے؟ قرآن کریم زندہ ہے، اس کو خوب پڑھا کرو غیر متبدل کتاب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی زندہ ہے، آپ کا ہر عمل زندہ ہے۔ آپ نے جو عمل کر کے بتایا وہ عمل کو دہرانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لاتا ہے کہ پھر دنیا کے سامنے وہ نظارہ ہوتا ہے۔ کیسا نظارہ؟ وہ صحابہ اکرام کا کیسی محبت کا معاملہ ہے، ویسا ہی معاملہ فنا فی الرسول، کامل فنا فی الرسول، تقدس مآب سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین المعروف با صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس الروح العزیز نے اس جماعت کو کھڑا کیا اللہ کے اذن سے، اپنی منمانی نہیں، بلکہ جو عقل سے دستور بنایا جاتا ہے، جو عقل سے جماعت بنائی جاتی ہے وہ جماعت فیل ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہمارا دستور بنا ہندوستان کا، 75 سال ہو رہے، لیکن اس میں کتنے امینڈمنٹس ہوئے دیکھ لیجیے آپ پڑھ کے، کئی اس کے اندر رد و بدل ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ دستور دماغوں سے بنایا گیا ہے۔ لیکن جو اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون، انسانوں کے دماغوں کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جو کسی صورت میں بھی نہیں بدل سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ تم
آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھائی بھائی بنایا۔ یہاں پر بھی معاملہ کا ایسا ہی تھا، کیسا خطرناک معاملہ، یہاں پر تفصیلات میں اگر جاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ جب یہاں پر آئے، کہاں سے آئے؟ کرناٹک سے آئے، مہاراشٹر سے آئے، ہندوستان کے دیگر کونوں سے آئے۔ یہاں پر آنے کے بعد میں کیسے بھائی بن گئے؟ حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا اگر اپنے ساتھی کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو اگر اپنے بیوی بچوں پر ترجیح نہ دے تو وہ پھر میرا ساتھی نہیں ہے۔ یعنی اگر بیوی بچے تکلیف میں ہیں اور ایک ساتھی بھی تکلیف میں ہے تو بیوی بچوں کی تکلیف چھوڑ کر اپنے ساتھی کی تکلیف کو دور کرنے والا، ایسی محبت حضرت قبلہ عالم پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ کیا آگ کے گڑھے کے کنارے پہ نہیں تھے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم سب یہاں پر آنے سے پہلے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ کون سی آگ ہے؟ وہ آگ حسد کی آگ ہے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، جلتا ہے ایک دوسرے کو، نہیں جلتا ہے نا؟ کوئی ہے ایسا فرقے والا جو دو فرقے والے ایک مسجد میں آپ کو نظر آ جائیں؟ ہے ایسا کوئی اسٹیج جو دو فرقے والے آپ کو وہاں پر نظر آ جائیں؟ ہاں، سیاسی معاملے میں الگ بات ہے، مذہبی طور پر کون سا اسٹیج ایسا ہے جہاں پر دو فرقے والے آپ کو ایک جگہ نظر آ جائیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 100 بچھو 100 سانپ ایک بل میں رہ سکتے ہیں لیکن دو مولوی ایک مسجد میں نہیں رہ سکتے۔ تو ایسا ہی معاملہ تھا جو لگے ہوئے تھے، ان سے پوچھئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے پر تھے۔ تو یہ آگ کیسی ہے؟ حسد کی آگ، جس کو ابجد کا علم جاننے والے وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، ہے کہ آگ سین کے 60 دال کے 4 حسد۔ اس کے پورے کل کتنے ہوتے ہیں؟ 72 جو فرقے ہیں وہ سب ایک دوسرے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو حضرت قبلہ عالم سے پہلے ایک دوسرے حسد کی آگ سے جل رہے تھے اور ختم ہونے والے تھے، لیکن حضرت قبلہ کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل رحمت للعالمین کے فنافی رسول تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایسی رحمت بکھیر دی کہ سب آپس میں بھائی ہو گئے۔ آج ہم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ایک دوسرے کے بازو جو بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے پہلے آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ یہاں پر آنے کے بعد آپ کا کوئی فرقہ ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جب ندی نالے ہوتے ہیں تو الگ الگ ہوتے ہیں، جب سمندر میں آ جاتے ہیں تو سب سمندر کہلاتے ہیں، وہاں پر پھر کوئی ندی رہتی ہے نہ نالا رہتا ہے۔ ویسا رحمت للعالمین کے سمندر میں آنے کے بعد فرقے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اب اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا حکم ہے یہ کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کامیاب ہو جائیں، فلاح پا جائیں۔ ہر ایک کا مقصد یہی ہوتا ہے نا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے، شادی شدہ ہے، تو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں ایسے کہ میرے بچے فلاح ہو جائیں، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے اور میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ لیکن اللہ کے پاس کامیاب کون ہو رہے ہیں؟ وہ ہو رہے ہیں جو اللہ کی قائم کردہ جماعت سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں۔ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو تم کو خیر کی طرف بلانے والی ہو، ساری دنیا کو خیر کی طرف بلانے والی ہو، نیکی کی طرف بلانے والی ہو۔ اس کے آگے وہ یأمرون بالمعروف، اور آگے واضح کر دیا۔ نیکی کی بات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ امر کریں، حکم دیں، کہ کس کا؟ معروف کا۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس تو عام بات ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب یہ بات کو دہرا رہا ہوں۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ عرفہ کہتے ہیں جاننا پہچاننا۔
تو معروف کہتے ہیں جس کی پہچانت کروائی گئی، جس کی پہچانت کروائی گئی اس کو معروف کہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ٹیپو سلطان کا نام لیے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں معلوم ہمارے کو، میسور کے راجہ ہیں، وہ بادشاہ تھے، معلوم ہے۔ آپ اور ایسی کسی کا نام لیں گے تو کہیں گے ہاں معلوم ہے، فلاں ہیں وہ، مطلب وہ معروف ہیں، مشہور ہیں، مشہور شخصیتوں کے نام کو لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو معروف شخصیت ہے، جو معروف وجود ہے، اس کا حکم کرو، ان کی پہچانت کرواؤ۔ کون ہے وہ معروف شخصیت ساری دنیا میں؟ سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی معروف شخصیت نہیں ہے۔ کیا حضور کے اتنی معروف کسی کی شخصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کو ہم نے کتاب دیا ہے، آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس کو ہم نے کتاب دی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے اس کو؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانت کروائی گئی ہے، لیکن اس کو چھپا کر رکھ دیا گیا ہے۔ چھپانے والے کو ہی کافر کہتے ہیں۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، چھپانے والا۔ کسان کو بھی قرآن کریم میں کافر کا لفظ آیا اس کے لیے بھی، یعنی وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے اور پھر اس سے فصل حاصل کرتا ہے۔ تو جس کو علم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ساری دنیا میں صرف مشرک تھے، کافر نہیں تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا تو پھر آپ کا جو انکار کیے وہ کافر ہوئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود آپ کی تصدیق نہیں کیے، اللہ تعالیٰ ان کو کافر کہتا ہے۔ تو وہاں تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے کتابوں میں، وید میں، پران میں، شاستر میں، گیتا میں، اپنشد میں، ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، تو تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ان کتابوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے ان تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ان تک پہنچائیں۔ ایسی جماعت تم میں ہونی چاہیے۔ اور آگے فرما رہا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر برے کاموں سے روکیں۔ سب سے برا کام کیا ہے؟ سب سے برا کام شرک ہے۔ سب سے برا کام شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کر دینا یہ سب سے برا کام ہے۔ تو دنیا کے سامنے یہ بتانا ہے کہ چاہے آپ کون سی بھی مذہبی کتاب اٹھا لو، کون سی بھی، اس کے اندر آپ کو توحید ہی ملے گی، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں ہی ملے گی۔ یہ پہنچانا ہے ہم کو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی جماعت تم میں ہونی چاہیے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور وہی کامیابی دینے والے ہیں۔ کامیاب ہو کر کامیابی دینے والوں کی جماعت چاہیے۔ یہ ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے کوئی بات، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ، جب ارتداد بڑھ جائے گا، لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اخبارات میں دیکھیے آپ، 1924 میں جتنا بڑا ارتداد ہوا تھا آج تک پھر نہیں ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اتنا بڑا ارتداد، اتنے 9 لاکھ مسلمان مرتد کر لیے گئے۔ ایسے میں حضرت قبلہ عالم کے وجود کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، ایسی کھڑا نہیں کر دیتا، بلکہ آپ 7 سال عمر تھی میری کہ نمازی ہوں میں۔ 7 ایئرس، 7 سال عمر سے حضرت قبلہ عالم نمازی ہیں، آپ پابند نماز ہیں، اور پھر سچی خوابیں دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی خواب دیکھتے، بچپن سے ہی آپ کی والدہ آپ سے پوچھتے کہ کیا خواب دیکھے آپ خواب بیان کرتے تو ویسے ہی وہ آپ کا دن گزرتا تھا۔ ایسا معاملہ آپ کا، 14 زبانوں کے آپ ماہر ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں بہترین، ایم اے سے زیادہ آپ کی پڑھائی حیدرآباد میں اور مدراس میں ہوئی ہے، یونیورسٹیز میں، اور حیدرآباد میں آپ اس زمانے میں انگریزی میں، انگلش میں لیکچر تقریر کرنے میں، یعنی روحانیت اور مادیت دونوں کو سامنے رکھ کر، دنیا اور دین کو سامنے رکھ کر تقریر کر کے دین کو ثابت کرنے والے آپ ہی اکیلے تھے۔ ایسے وجود کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسا ہی کسی کو پسند نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ۔ ارے دنیا پسند نہیں کرتی اپنی بیٹی کے واسطے، کوئی جب جا کے پوچھتے ہیں فلاں فلاں فلاں، اس میں بھی کوئی ایک بات بھی ایسی سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ ذرا کمی دکھ رہی، ہم نہیں دیتے اپنی بیٹی کو۔
ایک جس کی حیات کا کسی کے پاس کوئی ضامن نہیں ہے، اس کی حیات کا، اس کی زندگی کا کوئی ضامن نہیں ہوتا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ دولہا ہے اتنے دن زندہ رہے گا بول کے. اس کو دیکھ رہے ہیں تو اتنا چھان پھٹک کر کے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے بندے کو، اپنے معمور کو کھڑا کرتا ہے تو پھر کیا اس کو ایسا کو لے لے گا؟ کیا چند ڈگریاں لیے ہوئے ہاتھ میں کاغذ پکڑ کے آگے کیا اللہ تعالیٰ ایسوں کو لے گا؟ ہرگز نہیں لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بچپن سے سنوار کے لے کر آتا ہے، سنبھال کے لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد پھر سامنے دنیا کے اپنے ایک شاہکار کے طور پر پیش کرتا ہے. جیسے کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے، اگر اس کا فن ہے، اگر وہ آرٹ اتارا ہے تو جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہترین میرا آرٹ ہے تو دنیا کے سامنے چیلنج کے طور پر پیش کرتا ہے کہ بتاؤ اگر کوئی ہے کہ یہ آرٹ میں نے تیار کیا ہے، ایسا آرٹ بنانے والا ہے کوئی دنیا میں، بتاؤ میرے مقابلے میں. دنیا والا یہ کہتا ہے، جبکہ اس کے اندر دنیا کے نقص ہوتے ہیں. لیکن بے نقص ذات اللہ تعالیٰ کی جب وہ اپنے معمور کو کھڑا کرتا ہے تو کیا اس کے اندر کوئی نقص ہوگا؟ بے نقص ذات کو کھڑا کرتا ہے، اس کے اندر کوئی کھوٹاپن نہیں ہوتا، سوائے صداقت کے صدیق کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اسی کو صدیق کہا جاتا ہے. وہ صدیق آ گیا. بہت بہت مبارکباد ہیں، آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں. اگر آپ سجدے میں ہی اپنا پورا وقت اگر گزار رہے ہیں تہجد میں کہ اللہ کا صرف شکر ادا کرتے ہوئے، وہ بھی بہت کم ہے کہ وہ وجود ملا ہے آپ کو جس کا انتظار 1400 سال سے دنیا کر رہی تھی، بلکہ وید پران شاستر میں ہزاروں سال سے، جس کا میں یہاں پر اگر ذکر کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، تو ہزاروں سال سے جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ وجود آیا ہے. الحمدللہ. اس وجود کے چاہنے والے ہو آپ لوگ. پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آگے بہت اور باتیں بھی بتاتا ہے. جو تفرقہ ہے، متفرق الگ الگ مت ہو جاؤ، وہ کہتا ہے اس کے بعد میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ منہ سفید ہوں گے اور کچھ منہ سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. جن کے منہ سیاہ ہوئے کیا تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہوئے؟ سو تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے. جب اللہ والا آ جاتا ہے اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد صرف اپنی انا، ابو جہل کی طرح، کیا ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا. کیا آپ نے نہیں پڑھا تاریخ میں کہ اسے جب سوال کیا گیا کیا محمد الرسول اللہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، تو کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، ان کی اتنا سچا کوئی نہیں ہے، ان کا لایا ہوا دین سچا ہے. تو پھر ایک تعجب سے پوچھتا ہے پوچھنے والا، جب تم کو اس بات کا علم ہے کہ وہ سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ میری جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، میرا جو بڑا پنا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں جس کو، وہ ختم ہو جائے گا. بیوقوف تھا اس لیے ابو جہل کہلایا، جاہلوں کا باپ کہلایا. اگر وہ عالم ہوتا تو پھر، کیونکہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عمر کے لیے دعا کرے تھے، عمر بن حشام، عمر بن خطاب. عمر بن حشام ابو جہل کا نام. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیے تو اس کا پھل تو ملنا ہی چاہیے نا، پھل ملے گا ہی نا. جس کو اللہ تعالیٰ قبول کیا وہ عمر فاروق بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، اور جو اللہ تعالیٰ جس کو دھتکار دیا وہ ابو جہل بن گیا. تو اللہ والے کے پاس آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا تم ابو جہل کا رول ادا کرو گے یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا سب کچھ اللہ کے دربار میں پیش کر دو گے. یہ یہاں پر تبیض وجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ کیسا ان کے چہرے چمکدار کیسے ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن کے منہ سفید ہوئے یعنی چمکدار ہو گئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور اسی میں رہیں گے. تو جو اللہ والے سے جڑ جاتا ہے اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، جو اللہ والے کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اس کے چہرہ کالا ہو جاتا ہے. کالا بول تو وہ زبردست سنو پاؤڈر لگا کے گورا چمکتا ہوا نظر آ کے آپ کے سامنے نظر آئے گا اللہ والے کی مخالفت کرنے والا، لیکن اس کا دل سیاہ رہتا ہے.
اس کا دل سیاہ رہتا ہے، لیکن ایک اللہ والے کو چاہنے والا اگر بظاہر آپ کو کالا کلوٹا بھی نظر آ جائے تو اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں پڑھیے آپ، وہ غلام ہیں جس کو دنیا کہتی ہے کہ کالے کلوٹے غلام ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا کیسا روشن چمکتا ہوا دل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیتے ہیں ان کو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام میں چہروں کو نہیں دیکھا جاتا، دل کو دیکھا جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق چہروں سے نہیں ہوتا، دلوں سے ہوتا ہے۔ دل کا تعلق، کیونکہ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے پہ آ کے نہیں بیٹھتا، کسی کے کاندھے پہ سر پہ نہیں بیٹھتا، دل میں بیٹھتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی باتیں ہیں جن کو ہم تجھ تک حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے، ظلام للعبید، علیہ اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ظلام للعبید یعنی اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ کیسے ڈھیل دیتا ہے؟ طائف میں لہو لہان کر دیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں اللہ اگر چاہتا تو وہیں پر ختم کر سکتا تھا، لیکن کیوں فرشتے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کو ختم کر دیں گے پوروں کو، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان ایسے کچل دیں گے کہ چٹنی بن جائیں۔ وہاں رحمت للعالمین کا معاملہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آنے والی ان کی نسلیں سمجھیں گی۔ کہاں ملے گا آپ کو یہ معاملہ؟ دنیا صرف اوراق میں پڑھ رہی ہے تاریخ کے، لیکن عملی طور پر اگر دیکھنا ہے تو آئیے اس خانقاہ میں اس وجود مقدس کو دیکھیے جس کے اوپر 4 وار ہوتے ہیں تلوار کے، 2 بکروں کو جتنا کاٹنے سے خون بہتا ہے اتنا خون بہ رہا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ با اس کو چھوڑ دو، با مسلمان ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ دنیا میں کوئی بتا سکتا ہے آپ کو ایسا نمونہ؟ آئیے یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایسی جماعت سے آپ منسلک ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں آپ کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، چنا کہہ رہا ہے، ہرگز نہیں۔ کون بچے ہوئے ہیں؟ کون بچے ہوئے ہیں؟ حق ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں۔ اگر آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں کوئی تو یوں سمجھ جائیے کہ یا تو وہ حق نہیں ہے یا پھر وہ منافق ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کی مخالفت نہیں ہوتی، اور جو ناحق ہوتا ہے اس کی مخالفت نہیں ہوتی، کیونکہ منافق ایک بات یہ وہ بھی جا کے کہتا ہے، ایسی ایک بات اس کی اپنے فرمان جو چاہتا ہے وہ ادھر کہتا ہے، اس کی مخالفت نہیں ہوتی، اور جو ناحق ہے اس کی بھی نہیں ہوتی۔ حق لے کر جو کھڑے ہو جاتا ہے، جیسے عام طور پر مثال دیتے ہیں، وہ مثال شاید صحیح بھی نہ ہو، لیکن شمع جب روشن ہوتی ہے تو وہاں پر جو پروانے آتے ہیں تو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ پروانے شمع پہ فدا ہونے کے لیے آئے ہیں، فدا ہونے کے لیے نہیں آتے۔ پروانے اندھیری کی مخلوق ہے، جب روشن شمع ہو جاتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے آتے ہیں، وہ شمع کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ویسے ہی جہاں یہ شمع روشن ہو جاتی ہے یہ پروانے بن کر آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کے اوپر جل مرتے ہیں۔ لیکن جو اس سے جڑ جاتے ہیں وہ بھی شمع بن جاتے ہیں، جو چراغ سے لگ گئے پھر اپنی لو جلا لیے تو پھر وہ اپنا ایک چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ اس جماعت سے آپ وابستہ ہیں، آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ خوش ہو جائیے اس بات سے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس جماعت سے جڑا ہوا ہوں جو حق ہے، جو قرآن سے حق ہے، جو حدیثوں سے حق ہے، دماغی طور پر نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو تمام باتیں یہاں پر بیان کی جائیں، تو اپنا روشن چہرہ اگر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس جماعت سے جڑ جائیے جس کی خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری آل سے ایک وجود کھڑا ہوگا، ایک شخص کھڑا ہوگا جو میری
جو میرے احسانات کو دنیا پر بیان کرے گا۔ اور پھر کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بات فرمائے جو دنیا کا کوئی شہنشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ آسمان سے بارش لانا، چاہے کتنی بڑی طاقت ہو جائے۔ آج کے روس، امریکہ، چائنا سب مل کر بھی قدرتی طور پر ایک قطرہ پانی بھی آسمان سے نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس وجود کو کھڑا کرتا ہے وہ جب اپنا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے بارش آتی ہے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر موسم میں۔ ایسا نہیں کہ صرف بارش ہو رہی ہے ویسے وقت جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں بارش ہونے والی ہے، نہیں، جہاں پر بارش کا موسم شروع ہو چکا اور پھر مہینے چلے گئے، خطرناک دھوپ ہے، زمین تڑک رہی ہے، کسان پریشان ہیں، سب لوگ ایسے مقام پر حضرت قبلہ عالم تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں، میں چند بسویشور ہوں، میرا یہ نشان ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ میرے قدم سے بارش دیتا ہے۔ تو وہاں کا سب سے بڑا پنڈت آ کر کہتا ہے کہ حضرت اگر ایسا ہو گیا تو ہم سب آپ کے غلام بن جائیں گے، آپ جو بولے وہ کہنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو حضرت قبلہ بول کے خاموش چلے گئے؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ آج جلسہ رکھو یہاں پر سب سے بڑے میدان میں۔ وہاں پر ہزاروں کے لوگ جمع ہو گئے، حضرت قبلہ عالم کی تقریر شروع ہو رہی ہے، کھڑے ہو گئے آپ، وہ اب تقریر چل رہی ہے، کچھ دیر کے بعد میں آپ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب بارش ہونے والی ہے زبردست۔ لوگ پریشان، چاند نظر آ رہا ہے، تارے ٹمٹما رہے ہیں، اب یہ بارش کیسے ہوگی؟ بس آپ کا بیان چل رہا ہے، ایسے میں ایسے بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے بادل آتے ہیں اور پھر لوگ ابھی گھر کو پہنچ نہیں پاتے، اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے، 3 مہینے کی بارش ایک وقت میں ہو جاتی ہے۔ یہ بدنشان ہے بول کے، ویسے آپ جہاں بھی چلے جاتے اپنے ارادے سے 24 گھنٹے کے اندر بارش ہوتی ہے۔ یہ ثبوت کسی کے پاس ایسا ہے؟ بیانات کر لو بہت سے، پانی پہ چل کے بتا لو، شعبے بازی کر کے ہوا میں اڑ لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ والا یہ جو بتاتا ہے معجزہ کس لیے؟ معجزے سے ہی مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے، وہ دکھاتا ہے کرامت، ذرا جاؤ گھس کر۔ ڈرنے والے جو ہیں وہ معجزہ کھو دیتے ہیں، ان کا غلبہ کبھی ہوتا نہیں شیطانوں پر۔ شیطانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تو ڈٹ کر جانا پڑے گا، گھس کر جانا پڑے گا، تب کہیں اللہ تعالیٰ بتاتا کہ ہاں میں ساتھ میں ہوں۔ جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے، تلواریں ہاتھ میں نہیں ہیں، لکڑیاں ہاتھ میں ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، 17 رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایسے میں سامنے لشکر جرار ہے 1000 سپاہیوں کا، جو تمام اس دور کے اسلحہ جو تھے اس سے آراستہ ہے، اس کے پاس اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، سب کچھ موجود ہیں، لیکن کیسا اللہ تعالیٰ فتح دیا؟ اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے کب؟ اس لیے حضرت قبلہ فرما رہے ہیں کہ ڈرنے والے جو ہیں وہ معجزہ کھو دیتے ہیں، ان کا غلبہ کبھی ہوتا نہیں شیطانوں پر۔ تو شیطانوں کے اوپر غلبہ کرنا ہے تو گھس کے ہم کو جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دین کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم رب حلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ یہ ہمارے پاس تو خطبہ ثانی میں حضرت قبلہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہی ہے، اسی پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی امام جب پڑھتا ہے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس کا ختم والضالین جہاں بولے وہاں پر آمین ضرور کہتا ہے۔ اگر وہ جس کو عام طور پر اہل سنت الجماعت اور جو ایسا کہتے ہیں وہ لوگ آہستہ سے کہتے ہیں، وہی کبھی اتفاق
اہل حدیث کی مسجد میں جانا ہو جائے تو پہلی دفعہ اگر گئے تو آپ گھبرا جائیں گے جب وہ آمین کہتے ہیں زور کے ساتھ، پورے مل کے ایک ساتھ زور سے آمین کہتے ہیں۔ کیا آمین کہہ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ کس بات کو آمین ہے کیا اور کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اگر واقعی ایمان ہے تو ٹک کے رہتا، ایمان نہیں ہے تو بھاگ جاتا، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو کس بات پر آمین کہہ رہے ہیں، آمین ہے کیا؟ آمین کہہ رہے ہیں، آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو جیسا امام صاحب نے کہا، جو امام صاحب نے آیتیں پڑھی، اس میں جو دعا مانگی ایسا ہی ہو، اس کو کہتے ہیں آمین۔ کیا دعا مانگے امام صاحب؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کو بیان کرے کہ صرف اور صرف حمد ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے۔ 4 صفت بیان کرے۔ 4 صفت بیان کرنے کے بعد میں اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر رہے ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تو ہماری مدد کرنا۔ یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے تو کنٹریکٹر آتا ہے، اس سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اتنے پیسے دیجئے، میں اتنے دن میں آپ کو بنا کے دوں گا۔ ہو گیا معاہدہ۔ اب اس کے بعد میں 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اس کے بعد انہیں کہہ رہا ہے کہ پیسے دو میرے کو، تو آپ بولیں کہہ کے پیسے؟ ارے معاہدہ ہوا نا آپ کا ہمارا، بلڈنگ وہ معاہدہ کے پیسے دیجیے۔ آپ بولیں گے معاہدہ زمین جیسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، پیسے کہہ کے دیں آپ کو۔ اور بندہ یہاں پر اللہ سے کہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہماری مدد کرنا۔ اب ہر نماز میں کہے اللہ تو ہماری عبادت مدد کر، اللہ تو ہماری عبادت مدد کر، مدد کر۔ ارے کہیں کی مدد کرنا؟ کیا ہوا؟ کون سا معاہدہ تھا؟ معاہدہ تھا ایاک نعبد۔ نعبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کو کہتے ہیں، عبد سے ہے۔ عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی مرضی وہی ہوتی ہے جو آقا کی مرضی ہوتی ہے۔ آقا کی مرضی کیا ہے؟ وہ آقا نامدار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، کیا بتا دیے کہ تم کو عبد، عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو ہم سمجھتے ہیں۔ نماز اگر صرف عبادت ہے پھر تو صحابہ اکرام صرف نمازیں پڑھتے رہنا تھا۔ کیوں صحابہ اکرام میدان میں تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیوں تب صحابہ اکرام کو وہاں سے نکال کر ایسا مجبور کیا گیا کہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں؟ پھر وہی صحابہ اکرام غزوات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہی صحابہ اکرام جہاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جہاد کے میدان میں جب نماز کا وقت ہو گیا تو جب وقت کے نماز آ گیا تو پھر سجدہ سجود ہو گئے، سر بسجود ہو گئے، وہاں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے وہ تو کہنا تھا کہ بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہنا تھا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یا یہ کہنا تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ آ گیا آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سب ایک ہونے کی جگہ ہے۔ یہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں ہم کو سر کٹانا ہے وہاں ہم سر وقت ہے تو ہم سر جھکا کے بھی بتاتے ہیں۔ ایسے میدان میں جہاں سر پر تلوار لٹک رہی ہے وہاں بھی ہم نماز کو نہیں چھوڑتے۔ نماز ایسے وقت ادا کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ عبودیت ہے کہ تم تبلیغ کے لیے نکلو۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ آرام کے ساتھ میں حکومت 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ تک سینکشن کر رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ ہماری ہو رہی ہے۔ ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ ارے تبلیغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں حکومت دشمن ہو رہی ہے اور یہاں تبلیغ کے لیے حکومت پیسے دے رہی ہے۔ یہ کون سی تبلیغ صحیح ہے؟
کیا وہ تبلیغ ہے جو صحابہ اکرام نے کی، یا یہ تبلیغ ہے جو ہم کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ وہ تبلیغ ہے جو صحابہ اکرام نے ادا کیا، وہ نماز ہے جو میدان جہاد میں ادا کی گئی۔ اس لیے حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ عبد کی نماز کون سی نماز ہے کہ وہ تبلیغ کے لیے جب میدان میں آ جائے تو جب وہ نماز پڑھے اور تبلیغ کرے تو وہاں پر سب دشمن ہو جائیں، آپ کے ایسے دشمن ہو جائیں کہ وہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پڑی۔ پھر ہجرت کے بعد میں غزوات کے بعد میں آپ کو جو تبلیغ کی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا نام جہاد ہے۔ آج لوگ زمین کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، معصوم بچے کٹ رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، تو لوگ تماشا یہ بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ گیا کہاں؟ ساری دنیا کے لوگ پکار رہے ہیں اے اللہ حفاظت فرما حفاظت فرما، اور وہاں روزانہ کٹتے جا رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے غلطی۔ کیا ہم اس راستے پہ نہیں جا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہاں سے دلی کو جانے کا ہے، لیکن ہم ادھر سے کیرلا کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے دلی آ نہیں رہی ہے؟ ارے جانا دلی کو ہے تو کیرلا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہاں پر جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل اللہ کے جو بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کا جہاد کون سا ہوتا ہے کہ دربار میں پہنچیں اور اس کو دعوت اسلام دیں، کہہ دے کہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر نہیں پڑھتا ہے، اگر تو پڑھ لیا تو تیرے جان تیرا مال ہم سے محفوظ رہے گا، اور اگر تو نہیں پڑھے گا تو میدان میں آ جا، دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ اللہ ہے۔ جب یہ للکار اللہ کی غیرت وہاں دلائی جاتی ہے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ جب غیرت میں آ کر ساتھ دیتا ہے، 313 بھی ہے تو کامیابی دیتا ہے، چند مٹھی بھر ہے تو کامیابی دیتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ جب اس کی ابدیت تو کریں، معاہدہ پورا کریں، اس پہ کنسٹرکشن شروع کریں، آپ 2-3 چھت پڑ جائیں، اس کے بعد کہیں کہ بھائی پیسے کم پڑ گئے، لیجیے، ہاں کام چل رہا ہے، یہ لیجیے پیسے آپ۔ ایسے اللہ سے تو معاہدہ کر لیا آپ مدد کا، لیکن اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور اللہ سے کہنے کہ اللہ مدد کر اللہ مدد کر اللہ مدد کر، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ معلوم ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ معلوم کیا ہوتا وہاں پہ؟ تو بندہ بولتا اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو جس پر انعام کیا ان کا راستہ۔ اچھا تو معلوم ہے کس کی پہ انعام کراؤں؟ ہاں اللہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ آپ انعام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے اوپر۔ تو اللہ پوچھے گا کیا ان کی تاریخ پڑھا تو؟ ان کے حالات زندگی کو دیکھا؟ کون سے اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں؟ کون سے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں؟ کیسے آرام تھے مسجد، ایئر کنڈیشن مسجد میں بیان کر رہے تھے؟ کون نبی ایسا ہے بتا؟ کون صدیق ایسا ہے بتا؟ کون شہید ایسا ہے بتا؟ کون صالح ایسا ہے بتا جس کو پتھر نہیں مارے گئے، جس کو گالی نہیں دی گئی، جس کو لہو لہان نہیں کیا گیا، جس کو شہر بدر نہیں کیا گیا، جس کی زبان بندیاں نہیں کی گئی، جس کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کون ہے ایسا بتا دیکھ۔ تو بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے معلوم ہے یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ جیلوں میں جانا پڑتا ہے، قید میں جانا پڑتا ہے، زبان بندیاں ہوتی ہیں، شہر بدر کر دیا جاتا ہے، پتھر مار کر نکال دیا جاتا ہے، جب بیان ہوتا ہے چپل پھینکے جاتے ہیں، گالی دی جاتی ہے، کس کو؟ اللہ والے کو۔ وہ ہوتا ہے صراط مستقیم پر، وہ نہیں ہوتا جس کے پر پھول پھینکے جا رہے ہیں، جس کے آنے پر تالیاں بجائی جا رہی ہیں، ریڈ کارپٹ جس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ والے نہیں ہوتے۔ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا بیان ہوتا ہے تو کفار میں غیظ و غضب آ جاتا ہے، ایسا آتا ہے کہ اس کے اپنے شہر میں اس کو رہنے نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا، حضرت قبلہ کو کتنی جگہ سے شہر بدر کیا گیا، کتنی جگہ آپ کی زبان بندیاں کی گئی، کہ کتنے 40 جیل، 84 حوالات۔ ایسے آپ کا معاملہ ہے، آپ کے ساتھیوں کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ تو یہ جماعت ہے، تو یہ صراط الذین انعمت علیہم والا معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس راستے پہ آ گئے تو اس کے بعد میں یہیں بس نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دعا کر رہے ہیں اللہ یہاں تک تو آ گئے ہم،
اب مغضوب اور ضالین ہونے سے ہم کو بچا لے، افراط و تفریط کرنے سے، بڑھانے چڑھانے سے ہم کو بچا. یہ دعا بھی اس میں یہاں پر قبول ہو رہی ہے. یہ آمین کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور آخر دم تک امام ضامین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد المولى شان ماهي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق ورفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأحدية مقامه وكافة للناس أمته أخرجت للناس كتابه بيان الناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مثل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأكبر.